باب ازا ارباب شہر ازا شاگن جاگرا پہر سیر انٹرنیشنل کی جانب سے آج قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ لائبریری کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جناب ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کو یہاں پر دعوت کلام دوں، میں مصطفیٰ زیدی صاحب کے ایک مطلع و دو شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم نے خون رگے جان دیا پر نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا پر نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ سیارہ انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ واجب الاحترام جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خیالات سے نوازیں۔ جناب ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر۔ جناب سید رضا شاہ صاحب، سید ایم باقر رضوی صاحب، سید جرار حسین رضوی، سید مسعود رضا، پروفیسر سید علی عمران رضوی، جسٹس ریٹائرڈ حسن فیروز صاحب، جناب شبر زیدی صاحب، السلام علیکم۔ دیگر مہمانان گرامی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب میں جو ایک لائبریری کے افتتاح کے لیے منعقد کی گئی ہے، میں اپنی شرکت کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تقریب میں شریک ہوں جس کا حوالہ علم، کتاب اور تعلیم کے فروغ سے ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ڈیجیٹل میڈیا نے ابلاغ اور کمیونیکیشن کے ذرائع پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے اور کتاب پڑھنے کی طرف توجہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لائبریری کا قیام اور کتاب کے رشتے جوڑنے کی یہ کوشش ایک قابل تحسین قدم ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتاب کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کتاب ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور ایک کتاب کا لکھنا دراصل ایک ڈاکیومنٹ کو تخلیق کرنا ہے جسے تخلیق کار کو ہمیشہ کے لیے اون کرنا پڑتا ہے، اس کے ہر لفظ کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا پڑتا ہے، لہٰذا کتاب میں آتھینٹسٹی کا عنصر کا خیال رکھنا بہت اہم ہوتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا اس قید سے آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن کا ذریعہ بھی بن رہا ہے، اور کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے اس طوفانی دور میں لائبریری کا بیڑا اٹھا کر دراصل لکھے ہوئے الفاظ کی حرمت اور اہمیت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ لائبریری کا قیام تو بنیادی قدم ہے، لیکن یہ کاوش کامیاب اس صورت میں ہوگی کہ جب طلب علم رکھنے والے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شوق کے ساتھ اسے آباد رکھیں۔ لائبریری کی افتتاح کے لیے آپ نے 15 رمضان المبارک کی شب کو چنا ہے، جو خود ایک اہمیت کی حامل ہے کہ تیسری ہجری کی اس تاریخ کو خاندان پیغمبر میں ایک نہایت خوشگوار واقعہ رونما ہوا، ایسا واقعہ جس کے باعث اس خاندان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی گئی، خوشی کا اظہار نظر آیا۔ وہ گھرانہ جو اعلان بعثت کے بعد مسلسل مصائب و آلام کا شکار رہا اور ہجرت کی سختی بھی اٹھائی، جو خوش ہونا بھول گیا تھا، اس گھرانے کو خوش ہونے کا موقع ملا ایک پیدائش کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ہے، علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا کے فرزند اکبر کی ہے، امام مبین
کی ہے، لہٰذا اگر اس تاریخ کو خاندان پیغمبر کے لیے یوم مسرت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور یہ یوم مسرت یوم حسین حسن علیہ السلام ہے۔ حزب و شرافت کا جشن، طہارت و عبادت کا جشن، تدبر و فراست کا جشن، دانش و حکمت کا جشن، عالمیت و انسانیت کا جشن، فصاحت و بلاغت کا جشن، قانون و عدالت کا جشن، دیانت اور ہمت کا جشن، ولایت حسن مشتبہ کا جشن، اور وہ حسن مشتبہ جو سردار جوانان جنت ہیں، اور وہ حسن مشتبہ جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے درمیان حد فاصل کھینچ دی، اور جنہوں نے بتایا کہ عارضی کامیابی کے لیے اصولوں کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا، ضمیر نہ خریدو اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ وہ حسن مشتبہ علیہ السلام جو اس گھرانے کے چراغ ہیں، جہاں کتاب حق اتری، جو تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، آسمان سے نازل ہونے والے صحیفوں میں لازوال صحیفہ قرآن حکیم، جس کی علمیت کا عالم یہ ہے کہ خشک و تر کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جس گھرانے میں یہ کتاب اتری ہو تو وہ اس کی توقیر کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ نے انہیں ہر خشک و تر کے علم کا وارث بنایا۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32